پہلی والی ریکارڈنگ تیری 9 غلطیاں گنوائی تھی میں نے، اور نئی والی سے 6 غلطیاں، یہ کل 15 غلطیاں ہوئی تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مولوی کلیم کی 14 منٹ والی ریکارڈنگ سنی۔ اس ریکارڈنگ میں مولوی کلیم صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور اصل موضوع سے بھاگ رہے ہیں، اور مجھ سے اپنا پیچھا چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں مولوی کلیم کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ اور مولوی کلیم صاحب، یاد رکھو، میں تمہارا پیچھا تو نہیں چھوڑوں گا اور تم سے مناظرہ کر کے ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہیلے بہانے چھوڑو اور بتاؤ کہ اپنے گھر مجھے کب بلا رہے ہو یا میرے مدرسے میں کب آ رہے ہو۔ رہی بات تحریر لکھوانے کی، تو میں نے صاف صاف اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ تم اپنے بڑے کی تحریر لکھوا لاؤ، میں بھی اپنے بڑے کی تحریر لکھوا لاؤں گا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنے بڑے کو لے آؤ جو تمہارے پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں، ان کو بلا لاؤ، اور میں بھی اپنے بڑوں کو بلا کر کے لاتا ہوں۔ ورنہ ہیلے بہانے چھوڑ اور مرد میدان بن اور دو ہاتھ ہو جائے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں تمہاری کئی غلطیاں بتائی تھیں، مگر تم نے کسی کا صحیح جواب نہ دیا، اور دے کیسے سکتے ہو؟ تمہاری حالت تو تمہارے تھمبنیل نے بتا دی کہ ایک بلب ہے جو جل بجھ رہا ہے۔ یہ تمہاری حالت سے آگاہی ہے کہ تمہاری پوں ہو رہی ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے پیچھے تھے ان لوگوں نے پیچھے تار کھینچ لیا ہے۔ دوسری چیز، تمہارے تھمبنیل پر لکھا ہے انصاف کیجئے، یہ جاہل ہے یا نہیں؟ یعنی اس میں بولنے والا مولوی کلیم ہے، اور بولنے والے کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کی گفتگو سن کر بتاؤ کہ جاہل ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب تو میں نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ مولوی کلیم قاعدے کا جاہل بھی نہیں ہے۔ بہرحال آمدم برسر مطلب، تو نے ہماری طرف سے واضح کردہ غلطیوں میں سے صرف 3 کو ہاتھ لگایا ہے۔ نمبر 1، سنیے، میں ان چیزوں کو نوٹ کر کے لایا ہوں۔ وارث علوم امام اعظم، تو اس کے بارے میں نے حتماً یہ نہیں کہا تھا کہ تو لکھواتا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لکھواتا ہے۔ یعنی ایک خبر تھی جو صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے، اس میں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ خبر کذب پر مبنی ہے، لیکن آج تک مولوی کلیم کی جانب سے اس تعلق سے کوئی بھی تردید نہ آئی، بلکہ کل تو اس کو صحیح ثابت کرنے میں لگے تھے۔ اور سنیے، نمبر 2، نورہ اللہ مرقدہ، اس پر تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشہور دعائیہ جملہ ہے، نور اللہ مرقدہ، اور مجھ پر غلط پڑھنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ نور اللہ مرقدہ کو نورہ اللہ مرقدہ پڑھ دیا، جبکہ میں نے مولوی کلیم کے لیٹر ہیڈ کی غلطی سے مولوی کلیم کو آگاہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ ڈبل ضمیر کیوں؟ مگر اتنا بڑا بے ضمیر ہو چکا ہے مولوی کلیم کہ اس کو اپنی لکھی ہوئی ضمیر نظر نہیں آئی، اور اپنی غلطی کو میرے اوپر تھوپ دیا۔ ابھی تک تو میں نے سمجھا تھا کہ مولوی کلیم کے منہ میں بواسیر ہے، مگر اب سمجھ میں آیا کہ وہ اندھا بھی ہے۔ اور سنیے، نمبر 3، میں نے مولوی کلیم کے لیٹر ہیڈ کی غلطی بتائی کہ عبارات نحوی صرفی نہیں ہوتی، بلکہ عبارات تو عربی ہوتی ہیں، اصول نحوی صرفی ہوتے ہیں۔
اور مولوی کلیم نے نحوی صرفی عبارات لکھا ہے، یہ مولوی کلیم کی غلطی ہے، یہ میں نے بتائی۔ تو اس پر مولوی کلیم نے انکار کر دیا اور کہہ دیا میں نے لکھا ہے نحوی صرفی غلطیاں نہ کرے۔ ارے مولوی کلیم، ابھی تو لیٹر ہیڈ پر ہی اتنی گھبراہٹ ہے، اپنی عبارت سے ہی انکار کر رہے ہو، مزید لیٹر ہیڈ میں جو غلطیاں ہیں وہ تو ابھی بتائی نہیں ہے میں نے اور نہ بتاؤں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی کلیم لیٹر ہیڈ ہی سے انکار کر بیٹھے۔ اور ان 3 کے علاوہ میں نے تیری اور بھی کئی غلطیاں گنائی تھیں، ان میں سے مولوی کلیم نے کسی کو بھی ہاتھ نہ لگایا، اور وہ تیرے اوپر قرض ہیں۔ نمبر 4، فجر کا کوئی جواب نہ ملا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والفجر۔ مشابہت، کیا یہ با کے کسرہ کے ساتھ درست ہے؟ نمبر 6، جماد الاخری، کیا مولوی کلیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ عربی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں؟ نمبر 7، لیٹر ہیڈ میں لکھا ہے فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہیں، یہ لا سکتا کے ساتھ ہیں یعنی واحد کے ساتھ جمع کہاں کی اردو ہے؟ اور سنیے حضرات، وارث علوم امام اعظم کی ترکیب تو سنا دی، لیکن مولوی کلیم صاحب عابد شب زندہ دار کی بھی ترکیب کر دیتے۔ ممرہ والی 3 اگست کی تقریر سے میں نے مولوی کلیم کی غلطیوں کے یہ چند نمونے تھے، بات طویل نہ ہو اس لیے اس تقریر کی مزید غلطیاں گنوانے سے میں پرہیز کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے میں ہی سکت جواب دے جا چکی ہے، اور تیری خواہش ہوگی تو وہ بھی میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور سنیے، اپنی زبان سے خود کو اپنے کو مفتی کہہ رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے من قال انا عالم فہو جاہل، یعنی جو کہے کہ میں عالم ہوں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا تو وہ جاہل ہے۔ اور سنیے، اور مولوی کلیم کہہ رہا ہے مجھے کہ اپنی چمکانا چاہتا ہے۔ سچ فرمایا میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، لہٰذا جیسا تو اپنے بارے میں سوچتا ہوگا ویسے ہی تو نے گمان کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تو خانقاہ حشمتیہ کے معزز مکرم شخصیات کا نام لے کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بقول تیرے اپنی چمکانا چاہتا ہے۔ اور سنیے، تو نے دعویٰ کیا کہ میرے پیر کے ماننے والوں کی کرلا میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، تو نے یہ دعویٰ کیا اپنی ریکارڈنگ میں اس کو کوٹ کر کے لایا ہوں کہ تو نے دعویٰ کیا کہ میرے پیر کے ماننے والوں کی کرلا میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، تو بھی کرلا میں رہتا ہے اور میں بھی کرلا میں رہتا ہوں، چل 200 ہی مسجدیں امام کے نام کے ساتھ گنوا دے۔ پہلی چیز، اس میں بھی چل وسعت دے دیتا ہوں کہ سارے سنی سلسلے والوں کی مسجدیں شمار کرا دے۔ اسی طرح تیرا دعویٰ ہے کہ پورے ممبئی میں ہزاروں مسجدیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، سنی سیل عقیدہ کی 2000 مسجدیں ہی شمار کرا دے۔ ارے مولوی کلیم، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیا بغیر جھوٹ بولے تیرا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے؟ مولوی کلیم نے 14 منٹ کی ریکارڈنگ میں کئی بار امام اعظم کا لفظ استعمال کیا، اس کی بھی ترکیب واضح کر دے۔ اور مولوی کلیم نے مجھے ایک سنی سیل عقیدہ کو بدبخت ازلی کہا، جبکہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کو صرف بدبخت کہنے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، نہ کہ بدبخت ازلی۔ اس پر تو تجھ سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ پہلی والی ریکارڈنگ تیری 9 غلطیاں گنوائی تھی میں نے، اور نئی والی سے 6 غلطیاں، یہ کل 15 غلطیاں ہوئی تیری۔
میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں کبھی اس جانب یعنی لفظی غلطی کی جانب نہ جاتا، مگر تو نے جب میرے ایک لفظ کو پکڑا اور پکڑ کر اچھلنا شروع کیا تو میں نے بھی سوچا کہ تیری اور حقیقت کو واضح کر دوں۔